الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مبرور او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ ہفتے سے بات چل رہی ہے حج کی فضیلت کے متعلق۔ ایام حج اس وقت میں چل رہے ہیں اور ان دنوں کی سب سے اہم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ایک شرط کے ساتھ انسان کے اوپر فرض کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن تمام لوگوں کے اوپر نہیں۔ جس طرح نماز ہر مسلمان بالغ عاقل مرد پر فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، اس طرح حج کرنا یہ بھی فرض ہے لیکن تمام کے اوپر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرط کے ساتھ معلق کیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس آدمی کے اوپر اس عبادت کو انجام دینے کی طاقت ہو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے۔ اور فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ بیان فرمایا کہ وہ انسان ہم اس سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ تو بعد کی بات ہے، اس وقت میں چونکہ بات چل رہی ہے حج کی فضیلت کے متعلق، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حج جو ہے وہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان کو، ایک ایمان والے کو اس کے ارکان بتلائے ہیں، ان میں ان سب ارکان میں عشق کی بو آتی ہے۔ جب کسی کے اندر، کسی کے درمیان میں عشق اور معشوق کا اور محبت کا تعلق ہوتا ہے تو انسان اس محبت کے تعلق کے نتیجے میں، اس عشق یا تعلق کے نتیجے میں ہر وہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جس کو عقل گوارا نہیں کرتی۔ اسی طرح حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جو عشقیہ عبادت ہے۔ جب بندے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے اور جب بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عشق کا اور پیار کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کی عقل سے پرے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، غور و فکر اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کے بہت سارے ارکان وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عقل تصور نہیں کرتی، جن کو کرنے کے لیے عقل نہیں مانتی، لیکن بندے کے اور اللہ کے درمیان میں عشق اور محبت کا تعلق جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان سارے کام کر گزرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو دنیا کی محبت سے مثال کے طور پر سمجھیں
آپ نے بہت سارے عشق و محبت کے افسانے سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے. جب ایک عاشق اور ایک معشوق کے درمیان پیار اور محبت کا تعلق ہوتا ہے تو وہ انسان اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اس کی ہر چاہت، اس کی ہر تمنا کو انسان پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور بار بار اس کے گھر کے چکر لگانا اور جیسا وہ کہہ دے ویسا کر دینا، جو وہ کہہ دے ویسا کر دینا، یہ دنیا کی محبت کے نتیجے میں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے اور اب سے پہلے ہوا بھی. اسی طرح جب انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے اور انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں حج کروں، تو پھر یہ تعلق جو اللہ کے اور بندے کے درمیان محبت کا اور اس کا تعلق ہے وہ اس وقت میں ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ جب محبت ہو جاتی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جب انسان حج کرنے کے لیے آیا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ آپ اپنا لباس اتار دیں. جو عام حالت میں آپ لباس اور کپڑے پہنا کرتے تھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اتار دیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، بندے نے لباس اتار دیا اور 2 چادروں میں اپنے آپ کو ملبوس کر دیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان جو عام حالت میں سوٹ بوٹ کے اندر رہتا ہو اور کوٹ پینٹ کے اندر رہتا ہو، شیروانی کے اندر رہتا ہو اور اچھا خاصا لباس زیب تن کرتا ہو، اس سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جو ہے اس لباس کو اتار دیں اور بغیر سلے چادر اوڑھ لیں، ظاہر ہے عام حالت میں عقل اس کا تصور نہیں کرتی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب جو آپ لباس پہنا کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ آپ اب صرف 2 سلی ہوئی بغیر سلی ہوئی چادر پہنیں گے. اللہ اپنے لباس کو جو آپ زیب و زینت والا اختیار کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اس کو لباس کو اتار دیں اور یہ 2 چادر پہنیں. آپ اندازہ لگائیں جب محبت کا تعلق ہوتا ہے انسان جب ہی کر سکتا ہے. اسی طرح آگے بڑھ کر کے حکم یہ ہے کہ آپ طواف کریں، چکر لگائیں، کعبۃ اللہ کے چکر لگائیں. جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کے بار بار گلیوں میں اور سڑکوں پر چکر لگاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے اپنے گھر کا طواف کروا کر کے اپنے جو محبت کا اور پیار کا جو تعلق ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ سے اتنی محبت ہے کہ میرے اس گھر کے چکر لگا رہا ہے. جس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کے چکر لگاتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے چکر لگاتا ہے. اسی طرح اور بھی حج کے ارکان ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو انسان، جو ایمان والا بیت الحرام کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. لیکن یہاں جب ایک وقت گزرتا ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوسری جگہ اختیار کر دیں. مینا کے اندر چلے جائیں، مزدلفہ کے اندر چلے جائیں، عرفات کے اندر چلے جائیں. غرض یہ کہ آپ مکے کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر تھا، اس جگہ کو چھوڑنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے. آپ بتائیں عقل تصور کر سکتی ہے؟ ظاہر نہیں کر سکتی. عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ جب 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز پڑھنے کے اوپر مجھے مل رہا ہے تو پھر میں کیوں یہ جگہ چھوڑوں؟ میں تو یہیں رہ کر کے ہر نماز کے بارے میں، ہر نماز کے اوپر 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کروں گا. لیکن نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کے لیے حکم ہو چکا ہے تو اب چاہے عقل کچھ بھی تصور کرے، لیکن عقل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے کوئی دخل نہیں ہے. لہذا اللہ نے مکے کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، دوسری جگہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب فضیلت اس کی باقی نہیں رہی، بلکہ فضیلت اس کی ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو میرے بھائیوں، آپ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو عقل تصور نہیں کرتی. ایک جیسے حج کے موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ رمی جمرات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو لے کر کے قربان گاہ کی طرف چلے ہیں تو 3 جگہوں پر شیطان نے آپ کو روکنے کی اور بہکانے کی کوشش کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب پہلی مرتبہ شیطان آیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کنکری مارو اور اسے بھگا دو. دوسری مرتبہ آیا پھر یہی حکم ہوا، تیسری مرتبہ آیا پھر یہی حکم ہوا کہ کنکری مارو اور شیطان کو بھگا دو. اب یہ عمل چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو اصل میں شیطان موجود تھا، وہ سامنے بظاہر نظر آ رہا تھا کہ شیطان حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سمجھا رہا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے، جو کون ایسا آدمی ہے جو اپنی اولاد کو قتل کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان ہے، اور حضرت ابراہیم نے اس شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، اس کو عقل تصور کر سکتی ہے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے قیامت تک جو بھی انسان حج کرے گا اس کے لیے ضروری کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں، اور حج اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جہاں پر شیطان حضرت ابراہیم کو ملا تھا، وہ جو جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ بنایا ہوا ہے، جب تک ان کے اوپر کنکریاں نہیں مار دیتا اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم کے سامنے شیطان موجود تھا، لیکن ہمارے سامنے تو صرف ایک پتھر کی عبارت بنی ہوئی ہے، ایک پتھر کا نشان بنا ہوا ہے، اور صرف اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر شیطان حضرت ابراہیم کو ملا تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ شیطان یہ یہاں موجود ہے اس وقت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب ہمارا حکم یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر ماری تھی، اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ بھی ان شیطان کے اس جگہ پر جہاں پر شیطان ملا تھا کنکریاں ماریں گے۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان حضرت ابراہیم کے سامنے موجود تھا، ہمارے سامنے تو شیطان ہی نہیں۔ جب ہمارے سامنے شیطان ہی نہیں ہے تو پھر ہم کنکر کیوں مارے؟ لیکن جب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر شیطان کو اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ سنت ابراہیم کو زندہ کریں، تو ہمارے لیے حکم یہی ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے اس کو سر آنکھوں پر رکھ کر کے انجام دے دیں۔ یہ چونکہ انسان کے بندے کے اور اللہ کے درمیان میں محبت کا تعلق ہے، اور محبت کا تعلق بھی ایسا کہ اگر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا اب اس کے اندر اپنی عقل چلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی عقل چلائے گا تو گمراہ ہوگا۔ آپ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، اگر شیطان آدم کو سجدہ کر لیتا کوئی بات نہیں، لیکن شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوالات کھڑے کر دیے کہ میں کیوں حضرت آدم کو سجدہ کروں؟ آپ دیکھیں مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اصول یہ ہے کہ آگ اور مٹی میں افضل جو ہے وہ آگ ہوتی ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، آپ آدم کو حکم کریں کہ وہ مجھ کو سجدہ کرے، اس لیے کہ میں افضل ہوں۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میرے بھائیوں جب کسی بھی عمل کے اندر انسان کے یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے حکم کیوں دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر شیطان کی اور اس کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگر کسی بھی حکم کے اندر، کسی بھی حج کے رکن کے اندر ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے اوپر کیوں واجب کیا ہے، کیوں ضروری کیا ہے، تو پھر ہم بھی شیطان کی فہرست میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان نے بھی تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوال کیے تھے۔ انسان کا اور ایک ایمان والے کے لیے حکم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وہ سراخوں پر ہے، آمنا صدقنا، جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، انسانی عقل کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں حج چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عشقیانہ عبادت ہے، اور جب انسان کے اندر اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی تڑپ اور اس کی محبت اور اس کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور حج کے متعلق آتا ہے کہ حج جو ہے انسان کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی خرافات اس میں نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب حج سے واپس آتا ہے تو ایسا واپس آتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے انسان کے تمام گناہوں کو، تمام غلطیوں کو، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ایک واقعہ موجود ہے،
روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے، ان کی عیادت کے لیے گئے اور جا کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹے نے ان سے کئی سارے سوالات کیے، وہ سوالات حدیث کے اندر ذکر نہیں کیے گئے، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کے جواب دیے اور پھر فرمایا کہ میں آپ کو اپنے ایمان لانے کا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب میں ایمان لایا ہوں اس وقت میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، لیکن حضرت عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے عمرو، آپ تو ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے، میں ایمان اس وقت لاؤں گا، میری شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ایمان لانے کے نتیجے میں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، میری بخشش کر دے۔ اگر یہ شرط آپ کو اور اللہ کو منظور ہے تو میں ایمان لے آتا ہوں، اگر میری یہ شرط منظور نہیں ہے، آپ میری بخشش نہیں کرا سکتے، تو پھر میں ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ اے عمر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب انسان کفر کی دلدل سے نکل کر اسلام کی روشنی کے اندر آتا ہے، اسلام کی روشنی کے اندر جب انسان اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کرتا ہے اور جہاں ایمان والے کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کر لیتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہجرت تمام گناہوں کو ختم کر دیتی؟ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عمرو بن عاص، یاد رکھے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتی۔ میرے بھائیو، یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور شرط کے ساتھ فرض کیا ہے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی کے اوپر فرض کر دیا۔ اگر ہر آدمی کے اوپر فرض ہوتا تو ظاہر ہے بہت مشکل پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے اور اس کی فضیلتیں بہت ساری ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آج لیکن ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو ہماری چاہت اور ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، ہم بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے بچوں کی شادی کر لے، پہلے اپنا مکان بنا لے، پہلے زمین خرید لے، پہلے کاروبار میں ترقی کر لے، اس کے بعد حج کر لیں گے۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے ہفتے بھی حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے پاس مال آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس حج کرنے میں جلدی کرے، حج کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عارض اور درپیش آ جائے کہ انسان جو ہے وہ حج کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں مال دیا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے۔ اگر ہم اس مال کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین کیے ہیں، جو حقوق اس کے اوپر عائد کیے ہیں، اگر ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر وعید کی بڑی سخت بیان فرمائی۔ چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے اور اسی آیت کے اندر حج نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید بھی بیان فرمائی۔
آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا فرض ہے لوگوں کے اوپر، من استطاع الیہ سبیلا، اور آگے فرمایا کہ جس انسان کے اندر وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو اس کے اوپر فرض ہے۔ اور آگے دیکھیں کتنا سخت انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انسان حج جیسی عبادت کا انکار کرے گا یا انکار نہیں کرتا لیکن مال کے ہونے کے باوجود وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ایسے آدمی کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، ایسے مالداروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال کے اندر حقوق متعین کیے ان حقوق کو ادا نہ کرتا۔ آپ دیکھیں جب وعید اور سزا مبہم بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا جاتا کہ انسان کو اگر یہ عمل کرے گا تو یہ سزا ملے گی، یہ جزا ملے گی، اچھا بدلہ ملے گا، یہ برا بدلہ ملے گا۔ جب اس سزا کو مبہم طور پر بیان کیا جاتا ہے تو قاعدہ یہ ہے بلاغت کا میرے بھائیوں، اس کی سزا جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں انداز بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے، قرآن کا یہ ہے کہ جو انسان مال کے ہوتے ہوئے حج نہیں کرتا تو پھر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہو جس کی پرواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہو تو پھر اس کی پرواہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اتنا سخت انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں اختیار کیا اور اتنا سخت لہجہ اختیار کیا۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے بارے میں کہ ہمارے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن ہم اپنے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بسا اوقات بڑھاپا آ جاتا ہے، اب مال بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری اتنی آ جاتی ہے کہ اب انسان جو ہے وہ حج نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج نہ کرنے والوں پر، انسان کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن اس نے حج نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من ملک زادن وراحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، کہ جو انسان اتنے مال کا مالک ہو گیا اور سواری کا مالک ہو گیا جو انسان کو اللہ کے گھر تک پہنچا دے، فلم یحج، اور اس نے اس کے باوجود بھی حج نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو انسان مال کا بھی مالک ہو جاتا ہے، سواری بھی اس کے پاس ہوتی ہے، سب انتظامات اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان حج نہیں کرتا، فَلْيَمُتْ، انسان اس حالت میں مر جاتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انسان یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا اس سے بڑی سخت وعید بیان ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کہ جو انسان ساری زندگی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا رہا، ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا رہا، لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے جب آخری وقت آیا تو وہ یہودی ہو کر کے مر گیا، نصرانی اور عیسائی ہو کر کے مر گیا، تو اس سے بڑی سخت سزا انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اگر انسان وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو ایسے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ انسان اپنے ایمان سے بھی آخر وقت میں ہاتھ دھو سکتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایسے انسان بے ایمان ہو کر کے رخصت ہو، اور جب انسان بے ایمان ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقات کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کے زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور اس کی زندگی کے سارے عمل باطل ہو جائیں گے، اور کل پتہ چلے گا کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا آج یہ انسان جو ہے وہ یہودیوں کی فہرست میں کھڑا ہوا ہے اور عیسائیوں کی فہرست میں کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے ماحول کو سمجھنے کی اور معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں جو مال دیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق متعین کیا ہے، اس حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یہ حج بہت ہی زیادہ اپنے ساتھ میں بہت ہی زیادہ قبولیت کی حامل یہ عبادت ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انسان نئی سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔
اس سے بڑی نعمت ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بدنصیب کو بھی اور آپ سب حضرات کو بھی جنہوں نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو بھی توفیق دے، اور جو انسان اپنے دل میں اللہ کے گھر کی زیارت کی تمنا لیے بیٹھا ہے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا